اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملی خدمات پر پروگرامز پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کہ آپ نے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ہندو مسلم اتحاد کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے اور قیام پاکستان کے لیے سخت محنت کی، اور نیز یہ کہ آپ کی مسلسل درد بھری دعاؤں، انتھک محنت اور جماعت احمدیہ مسلمہ کی قربانیوں سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اس سے قبل اس مضمون پر 12 پروگرامز پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ سلسلہ کا 13واں پروگرام ہے۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس نے دسمبر 1928 میں کلکتہ میں نہرو رپورٹ کے نام سے ہندوستان کے لیے ایک دستور اساسی تیار کیا تھا۔ گو اس نام نہاد دستور اساسی یعنی نہرو رپورٹ پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبصرہ نے اس کے طلسم کو توڑ دیا تھا، اور مزید یہ کہ آپ اور جماعت احمدیہ کی کوششوں سے مسلم زعماء نے نہرو رپورٹ کو رد کر دیا تھا، مگر ہندو لیڈرز اس رپورٹ پر ہی اڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ نام نہاد دستور اساسی تیار کرنے کے ساتھ ہی ہندوستان کی برطانوی حکومت کو اس پر غور و فکر کرنے کے لیے 1 سال کا نوٹس دے دیا تھا، اور ہندو لیڈرز حکومت اور مسلمانوں کو مسلسل انتباہ بھی کر رہے تھے کہ نہرو رپورٹ کو ہندوستان کے نمائندہ دستور اساسی کی حیثیت سے منظور کیا جائے۔ ہندو لیڈرز نے اس نوٹس کی میعاد ختم ہونے کے بعد 21 دسمبر 1929 کو لاہور کے اپنے اجلاس میں سول نافرمانی کا پروگرام دیا۔ ہندو لیڈرز کے اس رویہ سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ اس موقع پر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندو لیڈرز کے نام ایک خط ہندوؤں کے نام اپیل کے عنوان سے لکھا۔ اس خط میں آپ نے ہندو لیڈرز کو مسلم حقوق کی طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھا، مسلمانوں کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ وہ ملکی مفاد کی خاطر آئندہ مصائب کا اطمینان اور محفوظ ہونے کے احساس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ ہر اکثریت کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ نہ صرف اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرے بلکہ انہیں ہر طرح مطمئن کرنے کی کوشش کرے۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے لیڈروں نے آپ کی اس اپیل کو قابل التفات نہ سمجھا۔ ہندو لیڈرز بیانیہ بنا رہے تھے کہ پہلے بدیسی حکومت سے مکمل آزادی حاصل کر لینی چاہیے اور باقی معاملات کو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن آپ مسلمانوں کو مسلسل توجہ دلا رہے تھے کہ اگر بدیسی حکومت سے آزادی سے پہلے مسلمانوں کے حقوق کا تصفیہ نہ کیا گیا تو بعد میں یہ معاملہ انتہائی مخدوش ہو جائے گا۔ ان حالات میں آل انڈیا نیشنل کانگریس نے مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کرتے ہوئے آزادی کامل کی قرارداد پاس کی، یہ کہ ہندوستان کو انگریزوں کے تسلط سے فوراً مکمل طور پر آزاد ہونا چاہیے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس وقت مسلمانوں کے سواد اعظم کے مقابل ایک گروپ انتہا پسند جوشیلے مسلمانوں کا بھی تھا۔ مسلمانوں کا یہ انتہا پسند گروپ قوم پرست اور خدائی خدمتگار کہلاتا تھا، اور یہ گروپ جمعیت العلماء ہند سے بھی منسلک تھا، اور یہ لوگ آل انڈیا نیشنل کانگریس سے بھی چمٹے ہوئے تھے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ لوگ سیاسی لحاظ سے آل انڈیا نیشنل کانگریس کا دوسرا گروپ تھا، جو سیاسی امور میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کی پالیسی پر عمل پیرا تھا۔ اور جب آل انڈیا نیشنل کانگریس نے مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کرتے ہوئے آزادی کامل کی قرارداد پاس کی تو یہ لوگ پہلے سے زیادہ منظم اور متشدد ہو گئے، اور ان لوگوں نے آزادی کامل کو عملی جامہ پہنانے کی ٹھان لی، اور آزادی کامل کی تحریک کو مسلمانوں تک پھیلانے کے لیے دسمبر 1929 میں ہی لاہور میں مجلس احرار اسلام کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالی۔ تاریخ احمدیت جلد پنجم کے صفحہ 158 پر بحوالہ سوانح حیات عطا اللہ شاہ بخاری
از خان کابلی لکھا گیا ہے کہ مجلس احرار کے صدر سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنے متعلق واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ میں سر سے پاؤں تک سیاسی آدمی ہوں، اور نیز یہ بھی لکھا گیا ہے کہ مجلس احرار کے ساتھ اسلام کا لفظ مولوی ظفر علی خان کی تجویز پر شامل ہوا تھا۔ چنانچہ اخبار ذمہ دار 8 اگست 1935 صفحہ 2 سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ مجلس احرار کی تشکیل کے وقت عطا اللہ شاہ بخاری لفظ احرار کے ساتھ لفظ اسلام لکھنا پسند نہ کرتے تھے۔ مولانا ظفر علی خان کے زور دینے پر مجلس احرار کے ساتھ لفظ اسلام کا اضافہ کیا گیا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ مجلس احرار نے آل انڈیا نیشنل کانگریس کی تحریک آزادی کامل کو آسانی کے ساتھ مسلمانوں تک پھیلانے کے لیے جماعت احمدیہ کی مخالفت میں شدت اختیار کر لی، کیونکہ مجلس احرار بخوبی یہ سمجھ رہی تھی کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے سب سے بڑے داعی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی ہیں۔ تاریخ احمدیت جلد پنجم کے صفحہ 158 اور 159 پر یہ نوٹ دیا گیا ہے کہ مجلس احرار بنیادی حیثیت سے خالص ایک سیاسی جماعت تھی، جس کا اصولی و بنیادی مقصد وحید مسلمانوں کو اپنے جوش خطابت سے کانگریس کی پالیسی پر گامزن اور اس کی تحریک پر کاربند کرنا تھا، اور کانگریس کے چوٹی کے لیڈر ان دنوں جماعت احمدیہ کو تمام اسلامی جماعتوں میں اپنا سب سے بڑا حریف سمجھتے تھے، اور اس یعنی جماعت احمدیہ کی زبردست تنظیم اور فدائیت کا بے نظیر جذبہ ان کی آنکھوں میں خار کی طرح کھٹک رہا تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر سید محمود جنرل سیکریٹری آل انڈیا نیشنل کانگریس اپریل 1930 میں قادیان آئے۔ انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ملاقات میں بتایا کہ پنڈت جواہر لال صاحب نہرو جب یورپ کے سفر سے دسمبر 1927 میں واپس آئے تو انہوں نے اسٹیشن پر اتر کر جو باتیں سب سے پہلے کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ میں نے سفر یورپ سے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ اگر انگریزی حکومت کو ہم کمزور کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے احمدیہ جماعت کو کمزور کیا جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، تاریخ احمدیت جلد پنجم کے صفحہ 159 تا 161 پر مختلف کتب مثلا خطبات احرار، تاریخ احرار، کتاب عطا اللہ شاہ بخاری از شورش کاشمیری، اور مختلف اخبارات مثلا اخبار آزاد لاہور، اخبار زمیندار کے مختلف حوالہ جات کی مدد سے ایک نوٹ مجلس احرار کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اس نوٹ سے بخوبی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مجلس احرار کی طرف سے پہلی دفعہ جماعت احمدیہ کو محض اس وجہ سے برطانوی ایجنٹ قرار دیا گیا کہ جماعت احمدیہ کے امام ہندوستان کے مسلمانوں کے وسیع تر مفادات کے لیے ہندوؤں کی سیاسی جماعت آل انڈیا نیشنل کانگریس سے برسر پیکار تھے۔ اب خاکسار تاریخ احمدیت جلد پنجم میں دیے گئے نوٹ کے چند ایک فقرے پیش کر رہا ہے۔ مثلا لکھا گیا ہے کہ چنانچہ مجلس احرار اسلام نے اس نقطہ کو بھی اپنی تحریک کا جزو لا ینفک بنا لیا، اور جس طرح انہوں نے اس سے پہلے نہرو رپورٹ کے مخالفین یعنی جماعت احمدیہ کو قصر برطانیہ کے ستون مشہور کر رکھا تھا، اور آئندہ چل کر مسلم لیگ اور خاکسار تحریک کو انگریزی ایجنٹ اور دام فرنگ کے نام سے موسوم کیا، جماعت احمدیہ کو برطانوی ایجنٹ قرار دے کر اس عظیم الشان اسلامی تنظیم کے خلاف برسر پیکار ہو گئے جو کانگریسی ذہن کے عین مطابق تھا۔ چنانچہ چودھری افضل حق صاحب مفکر احرار کتاب تحریک احرار میں صاف لکھتے ہیں، کانگریسی مسلمان کا ذہن بے حد متشکک اور متشدد ہے۔ 1935 سے پہلے تو لوگوں کو CID اور انگریز کے ایجنٹ کا الزام لگانا عام تھا۔ کانگریسی مسلمان اپنے دعویٰ اور عمل میں مخلص ہوتے ہیں، مگر وہ دوسروں کو ہمیشہ بد عقل اور دوسروں کا اعلی کار سمجھتے ہیں۔
تحریک احمدیت کی مخالفت میں بعض اور عوامل بھی کار فرما تھے۔ مثلا نہرو رپورٹ کی اندھا دھند تائید کی وجہ سے اس گروہ یعنی کانگریسی علماء کو سخت ٹھیس پہنچی تھی، جس کے ازالہ اور مسلمانوں میں دوبارہ نفوذ و مقبولیت کے لیے احمدیت کی مخالفت ایک کارگر ہتھیار تھا جو غیر احمدی علماء اپنی شہرت و عزت کی دکان چمکانے کے لیے ابتدا سے استعمال کرتے آ رہے تھے۔ جماعت احمدیہ سے مخالفت کی ایک اہم وجہ مولوی ظفر علی خان کے اخبار ذمہ دار کے نزدیک مسلمانوں سے مالی منفعت کا حصول تھا۔ چنانچہ اس نے لکھا، بتدریج یہ حقیقت زمانے نے مولانا حبیب الرحمن اور چودھری افضل حق یعنی رہنمائے احرار پر واضح کر دی کہ کیا خدمت دین کے اعتبار سے اور کیا مالی منفعت کے لحاظ سے قادیانیت کی مخالفت مؤثر ترین ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، تاریخ احمدیت جلد پنجم کی عبارت ابھی جاری ہے۔ اس مقام پر خاکسار یہ وضاحت کرنا چاہتا ہے کہ مجلس احرار احمدیت کی مخالفت کرنے میں کسی ٹھوس دلیل پر قائم نہ تھی۔ مجلس احرار کے پاس احمدیت مخالفت میں سب سے بڑا ہتھیار عام مسلمانوں کو اشتعال دلانا ہوتا تھا۔ اس پس منظر میں خاکسار تاریخ احمدیت کی مطلوبہ بقیہ عبارت بحوالہ اخبار آزاد لاہور احرار نمبر 27 ستمبر 1958 پیش کر رہا ہے، جس میں مجلس احرار کا ترجمان خود اقرار کر رہا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مجلس احرار کے خطبوں میں جذباتیت، پھکڑ بازی اور اشتعال انگیزی کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، مگر یہ بھی تو دیکھیے کہ ہماری قوم کی ذہنیت اور مذاق کیا ہے۔ آپ ذرا حقیقت پسند، سنجیدہ اور متین بن جائیں، پھر آپ مسلمانوں میں مقبول ہو جائیں۔ یہی تو ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم حقائق و واقعات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، صرف جذبات سے کام نکالتے ہیں۔ اسی طرح اشتعال انگیزی بھی ہماری تحریکوں، جماعتوں اور قائدوں کی جان ہے۔ الیکشن بازی میں تو دیندار اور بے دین سب کے سب اشتعال انگیزی ہی سے کام لیتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سے کوئی کم لیتا ہے اور کوئی زیادہ۔ ہمارے احراری بزرگ اس میں سب سے آگے ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ تاریخ احمدیت جلد پنجم کی مطلوبہ عبارت مکمل ہوئی۔ ان تاریخی حقائق سے معلوم ہو رہا ہے کہ علماء سو نسل بہ نسل مسلمانوں کو انتہائی ناپسندیدہ اعمال کا وارث بناتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج پاکستانی معاشرہ انتہائی اخلاقی ابتری کا شکار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور ازرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔